بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لو كانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضة ما سقى کافرا منها شربة ماء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، گزشتہ کل دنیا کے محبت اور دنیا کی کمانے کے متعلق کچھ باتیں عرض کی گئی تھی۔ جو اخلاق رذیلہ دل میں پیدا ہوتے ہیں، جن سے ہر انسان کو بچنا ضروری ہے، ان میں سے ایک ہے حب دنیا، دنیا کی ایسی محبت جو آدمی کو اندھا کر دے اور اللہ کے حکموں سے غافل کر دے، جس کے نتیجے میں انسان کے اندر بہت سی ذاتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ ذاتی خرابیاں اس کو بہت سے بد اخلاقی تک، بہت سے حقوق کو ضائع کرنے تک لے جاتی ہے۔ اس لیے حب دنیا سے بچنا ضروری ہے، لیکن حب دنیا کا مطلب ترک دنیا نہیں ہے۔ یہ مضمون گزشتہ کل تفصیل سے آپ کی خدمت کے اندر پیش کیا گیا تھا۔ اس لیے کہ دنیا کا ساز و سامان، دنیا کی کمائی، دنیا کی تجارت، آمدنی، روپیہ پیسہ، اسی طرح سے آل اولاد، مکانات، جائیدادیں، یہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہے، اس کے مطابق ہر ایک کو تقسیم ہو کر اس کی قسمت میں جتنا ہے وہ ملتا ہے اور مل رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو صرف ہمارے نقصان کے لیے پیدا نہیں فرمایا ہے۔ اسی لیے حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الدنیا متاع الغرور، دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ قرآن کی آیتوں میں بھی اس کو وما هذه الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور کہا گیا ہے، لیکن حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہت عمدہ تفسیر فرمائی کہ دنیا دھوکے کا سامان ضرور ہے، لیکن کب دھوکے کا سامان ہے؟ اگر یہ دنیا تم کو اللہ سے، آخرت کو طلب کرنے سے، آخرت کے شوق سے تم کو غافل کر رہی ہے تو یہ دنیا متاع الغرور ہے۔ اگر یہ دنیا کا ساز و سامان، دنیا کا روپیہ پیسہ اور دنیا کی ساری چیزیں اگر تم کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی طرف، آخرت کی طلب کی طرف تم کو آگے بڑھاتی ہے، تو سمجھو کہ یہ دنیا متاع الغرور نہیں ہے، اب تو نعم المتاع ہے اور نعم الوسیلہ ہے۔ یہ بہت اچھا سامان ہے، یہ اور بہت اچھا ذریعہ ہے آخرت کو کمانے کا، آخرت کو حاصل کرنے کا۔ معلوم ہوا کہ دنیا یا تو آخرت کو ضائع کرنے والی ہے، یا دنیا آخرت کے حاصل کرنے میں، آخرت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے میں یہ مددگار بنے گی۔ جیسے کشتی پانی پر تیرتی ہے، پانی ہے تو ہی کشتی تیرے گی، اگر پانی نہیں ہے تو کشتی ایک جگہ کھڑی رہ جائے گی، کیچڑ میں، ریت میں کھڑی رہ جائے گی، اب وہ چلنے کے قابل نہیں ہے۔
معلوم ہوا کہ پانی اگر کشتی کے نیچے ہے تو یہ اس کے لیے معین اور مددگار ہے. اس کشتی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک ملک سے دوسرے ملک، وہ پانی ہی اس کو لے جاتا ہے، اس کے چلنے کا ذریعہ ہے. لیکن یہی پانی اگر کشتی کے اندر آ گیا تو اب خطرہ ہے، اب یہ کشتی ڈوب جائے گی، کشتی میں سوار لوگ خطرے میں پڑ جائیں گے. بس دنیا کو اگر آدمی نے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، آخرت کے اندر جو درجات حاصل ہونے والے ہیں اس کے لیے اگر خرچ کرنا شروع کیا، اس کے لیے استعمال کرنا شروع کیا، یہ دنیا مذموم نہیں ہے، یہ دنیا قطعاً بری نہیں ہے. اسی لیے ہم کو صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ بعض صحابہ بڑے خوشحال تھے، صاحب ثروت تھے، ان کے پاس بڑا اچھا مال تھا، لیکن اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے تھے. ہزاروں کی، لاکھوں کی اور کروڑوں کی تعداد میں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے. معلوم ہوا کہ اس دنیا نے ان کے دل میں جگہ نہیں پکڑی تھی. جب موقع آتا تو وہ آخرت کو کمانے کے لیے اپنا قیمتی باغ صدقہ کر رہے ہیں اور ہزاروں ہزار اشرفیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر رہے ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے شان نزول میں، یہ اس آیت کے واقعے کے ضمن میں اس کی تفسیر کے اندر آتا ہے کہ صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا قیمتی باغ تھا، قیمتی باغ، چونکہ ان کو محبوب تھا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک تم اپنی محبوب چیز کو خرچہ نہیں کرو گے تب تک تم بر کو، نیکی کو نہیں پا سکتے. تو نیکی کو پانے کے لیے آ کر انہوں نے اپنا وہ قیمتی باغ صدقہ کر دیا. قیمتی باغ جس کی آمدنی سالانہ ہزاروں میں، لاکھوں میں تھی. حدیثوں میں ایک واقعہ آتا ہے، صحابہ کرام کی جماعت اللہ کی راہ میں غزوے کے لیے گئی ہوئی تھی. وہاں پر سفر لمبا ہو گیا، کھانے پینے کے لیے جو راشن ساتھ میں لے گئے تھے وہ کم پڑ گیا، راشن ختم ہو گیا. تو ایک نوجوان صحابی تھے قافلے میں، انہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں سے معاملہ کیا، ادھار، کہا مجھے اونٹ دے دو اور جب آپ لوگ مدینہ منورہ میں آؤ گے تو میں تم کو اس کے بدلے میں قیمت میں اتنے وسق یا اتنی کھجور دوں گا. کئی من کھجور، ایک اونٹ کی قیمت انہوں نے لگائی. ایک یا دو اونٹ انہوں نے خریدے اور ذبح کیے اور قافلے والوں کو اس دن کھلائے. پھر دوسرے دن اسی طرح کیا، اونٹ خرید رہے ادھار اور کہہ رہے ہیں کہ جب آپ مدینہ منورہ میں آؤ گے تو آپ کو اس کی قیمت ہم ادا کر دیں گے. یہ اونٹ خریدتے جا رہے ہیں اور ذبح کر کے قافلے والوں کو کھلاتے جا رہے ہیں. نوجوان تھے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ جوان لڑکا قرض لے لے کر قافلے والوں کو کھلا رہا ہے، جوان ہے، اس کی اپنی کوئی ملکیت نہیں ہے، جو کچھ ہے اس کے ابا کا ہے. ان کو سمجھایا تو انہوں نے کہا میرے ابا ادا کر دیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مناسب نہیں سمجھا. آپ نے امیر لشکر سے کہا کہ اس بچے کے اوپر روک لگاؤ، اس کے پاس کچھ ہے نہیں اور یہ اتنا خرچ کر رہا ہے. بہرحال جب سفر پورا ہوا، مدینہ منورہ میں پہنچے تو نوجوان صحابی نے اپنے والد محترم سے، وہ بھی صحابی تھے، عرض کیا کہ ابا سفر میں ایسا موقع پیش آیا، ساتھیوں کے لیے کھانے کو کچھ تھا نہیں، تو میں نے ادھار اونٹ خریدے اور میں قافلے والوں کو کھلاتا رہا. مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے روکا کہ تیرے پاس کچھ ہے نہیں، جو کچھ ہے تیرے ابا کا ہے، تو اپنے ابا کا قرض بڑھا رہا ہے. تو یہاں ان کے والد نے ان کو ڈانٹا نہیں
بلکہ والد نے فرمایا کہ بیٹے میرا جو فلاں باغ ہے قیمتی باغ، وہ باغ میں تیرے نام ابھی سے کر دیتا ہوں تاکہ آئندہ تجھے کوئی یہ نہ کہے کہ تیرے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے ابا کا ہے۔ بیٹا بھی ایسا، باپ بھی ایسے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرات صحابہ کرام نے جو مال خرچ کیا ہے وہ اس میں وسق اور سا اور اسی طرح سے اور یہ درہم اور دینار کی جو مقدار ہے اس کو اگر اس وقت کے حساب سے حساب لگایا جائے تو وہ لاکھوں اور کروڑوں میں بنتے ہیں، لاکھوں اور کروڑوں میں۔ ایک ایک صحابی نے اتنا خرچ کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ ان حضرات کے پاس مال تھا، لیکن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے انہوں نے مال کو خرچ کرنا اور مال کے ذریعے سے آخرت کو کیسے کمانا، آخرت کے درجات کیسے حاصل کرنا یہ سکھا تھا۔ اس مال کو انہوں نے اپنی خواہشات پر لگانے کے بجائے مال کو دین کے اوپر، دین کے تقاضوں پر اور آخرت کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے میں لگانا سکھا تھا۔ اس کے لیے ان کا مال ان کے لیے نعم المتاع، نعم الوسیلہ بن گیا تھا، متاع الغرور نہیں تھا، دھوکے کا سامان۔ دھوکے کا سامان اس آدمی کی دنیا ہے جس کی دنیا اس کو آخرت سے غافل کر رہی ہو، اللہ کے حکموں سے روک رہی ہو۔ معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر دونوں حیثیتیں ہیں، یہ متاع الغرور بھی ہے اور نعم المتاع اور نعم الوسیلہ بھی ہے۔ چند آیتیں گزشتہ کل باقی رہ گئی تھی، جن آیتوں میں اللہ رب العزت نے بڑے مؤثر انداز میں دنیا کو سمجھایا ہے، اس کے نقصان کو سمجھایا ہے۔ اس لیے ان آیتوں کا اور کچھ حدیثوں کا ترجمہ مفہوم آپ کے سامنے پہلے بیان کر دیتے ہیں، اس کے بعد باقی بات آگے کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی کو دھوکا ہوتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا ہے، اس کی زیب و زینت سے آدمی خوش ہوتا ہے، خوش ہو کر اس کو اپنے لیے اپنا مقصود بنا لیتا ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ دنیا کا ظاہر جس سے آدمی کو بہت خوشی ہوتی ہے، اس کی مثال دی ہے جیسے زہریلا سانپ، ظاہر میں تو بہت چمکتا ہے، اس پر دھوپ پڑے گی تو اس کی وجہ سے تو وہ اس کا ظاہر بہت چمکتا ہے اور اس کے اوپر بہترین قسم کی ڈیزائن ہوتی ہے، منقش سانپ، لیکن بہرحال اس میں زہر ہے، کوئی اس کے قریب جائے گا تو اس کو وہ ڈسے گا۔ بس اسی طرح دنیا چاہے زیب و زینت، اس کی زیب و زینت ہم کو بھلی معلوم ہوتی ہو، اس کی خوشنمائی سے آدمی دھوکے میں پڑتا ہو، لیکن یہ دھوکا ہے، اس کے اندر زہر تو ہے ہی ہے۔ اگر خدا کے حکموں کو پسے پشت ڈال کر آدمی دنیا کو سب کچھ سمجھ لے گا تو ضرور اس سے نقصان اٹھائے گا، جیسے چمکتے ہوئے سانپ سے بھی آدمی کو نقصان ہوتا ہے۔ دنیا چونکہ آخرت کمانے کا ذریعہ ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے، اور دنیا امتحان کا سامان ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ ایمان والوں کو بھی دی ہے اور بے ایمانوں کو بھی دی ہے۔ اگر اللہ کے یہاں دنیا کی اتنی زیادہ وقعت ہوتی تو یہ بے ایمانوں کو نہ ملتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر دنیا اللہ کے نزدیک بہت زیادہ وقعت رکھتی، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی اگر اہمیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے۔ ایک گھونٹ پانی یہ بھی دنیا کی ایک چیز ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ تو ایک امتحان کی چیز ہے جو ہر ایک کو دی گئی ہے، ایمان والوں کو بھی، بے ایمانوں کو بھی۔ اب ایمان والے بھی اس میں امتحان لیے جاتے ہیں کہ وہ کیا اسی کے اندر پورے مشغول ہو کر، محو ہو کر اللہ کو، آخرت کو بھول بیٹھے ہیں، یا اس میں مشغول ہو کر وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے جاتے ہیں، اس کے حقوق پورے کرتے جاتے ہیں۔
یہ امتحان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو حدیثیں ہیں ایسی حدیثیں جن سے دنیا کی بے وقاتی، دنیا کی بے ثباتی ظاہر ہوتی ہے، جو ہمارے دلوں کے اندر کی غفلت کو دور کرتی ہے اور دنیا کی اہمیت کو گھٹاتی ہے، ایسی حدیثیں وہ بہت زیادہ دھیان اور توجہ سے سننی چاہیے۔ فضائل صدقات میں حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے ایسے بہت سے واقعات اور ایسی بہت سی روایات اس کے اندر ذکر فرمائی ہے جس سے آدمی کو موت یاد آتی ہے، اور دنیا کی محبت کو دل میں کم کرنے کا مؤثر طریقہ ہے موت کو یاد کرنا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثروا ذکر ہاضم اللذات الموت، تم لوگ لذتوں کو توڑنے والی موت کو بہت زیادہ یاد کرو۔ لذتوں کو توڑنے والی کہا گیا، موت کو آدمی جتنا زیادہ یاد کرتا ہے، اس کو سوچتا ہے، قبرستان میں جاتا ہے اور عبرت کی نگاہ سے وہ قبروں کو دیکھتا ہے، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے دوست احباب کی، تو آدمی کو فوراً دنیا کی بے ثباتی یاد آتی ہے کہ ان کے پاس بھی دنیا کا ساز و سامان تھا، یہ بھی صبح سے لے کر رات تک دنیا کمانے کے لیے یا دنیا کی کوششوں کے اندر لگے رہتے تھے، اپنے آپ کو تھکاتے تھے، لیکن موت نے جب ان کی دنیا کی زندگی ختم کر دی، آج یہ قبر کے اندر لیٹے ہیں، اب ان کے ساتھ صرف ان کے اعمال ہیں۔ اس لیے قبرستان کی زیارت سے آدمی کو فوراً عبرت ہوتی ہے۔ ایصال ثواب تو آدمی گھر بیٹھ کر کر سکتا ہے، مسجد میں بیٹھ کر کچھ پڑھ کر اس کا ثواب پہنچا سکتا ہے، لیکن قبرستان میں جا کر جو قبروں کا منظر دیکھتا ہے، اس میں والد کی قبر ہے، دوست کی ہے، بھائی بہن کی ہے، اڑوس پڑوس کے لوگوں کی ہے، جوانوں کی ہے، بچوں کی ہے، بوڑھوں کی ہے، تو اس کو دیکھ کر اس کو فوراً یاد آتا ہے کہ یہ دنیا اس دنیا میں جس میں ابھی میں ہوں، اس دنیا میں یہ بھی کل تھے۔ موت کو یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید کے اندر بہت ہی مؤثر انداز کے اندر دنیا کو بیان فرمایا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ انسان کی زندگی کے 3 مرحلے ہیں، بچپن، جوانی اور بڑھاپا، اور تینوں مرحلوں میں ہر آدمی تینوں مرحلوں میں اس انسان کے جذبات الگ الگ ہوتے ہیں۔ بچپنے میں بچہ جو ہوتا ہے وہ کھیل کود میں ہی اپنا بچپن پورا کرتا ہے، اور اس کے لیے کھیل کود سب کچھ ہوتا ہے۔ ذرا 2 بچے جمع ہوئے، بچہ اکیلا بھی گھنٹوں تک کھیلنے میں مشغول رہتا ہے، اس کو جو چیز مل گئی بس اسی کو وہ اپنی دنیا سمجھتا ہے، اپنی دولت سمجھتا ہے، اپنی ملکیت، اپنی جائیداد سمجھتا ہے۔ اس سے اگر اس کو کسی نے چھین لیا یا وہ کھلونا اس کا گم ہو گیا تو جیسے اس کی دنیا لٹ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 3 مرحلے بیان فرمائے ہیں دنیا کے۔ یقین سے جانو، اللہ تعالیٰ فرماتے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یقین سے جانو کہ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، لعب اور لہو، کھیل کود بس۔ جیسے بچوں کے لیے جتنا کھیل کود ہوتا ہے، کل جیسے عرض کیا تھا، بچہ جب ریت میں بیٹھتا ہے تو گیلی ریت کو اس کا فوراً گھر بنانا شروع کر دیتا ہے، اپنا مکان، اندر پاؤں دبا کر یہ میرا مکان ہے، اس کا آنگن بناتا ہے اور اس کی بڑی حفاظت کرتا ہے۔ کوئی بچہ اس پر پاؤں رکھ کر توڑ دیتا ہے تو جیسے اس کا مکان کسی نے ڈھا دیا ہو، اتنا بڑا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے۔ حالانکہ گھروندہ ہے، ایک کھیل ہے، وہی بچہ پھر جب اپنا کھیل سے تھک جائے گا تو کھڑے ہو کر اپنے پاؤں سے اس کو کچل دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے یہ دنیا لہو و لعب ہے، کھیل کود ہے۔ بچے جیسے کھیل کود کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں
اور اس وقت اکٹھے ہو کر خوب خوش ہوتے اپنے کھیل سے، لیکن پھر ذرا دیر میں اپنا کھیل ختم کر کے اپنے اپنے گھر چلے جاتے ہیں، تو اس کھیل کی جگہ اور اس میدان کے اندر سناٹا ہوتا ہے، کچھ نہیں۔ ابھی یہاں پر بڑا شور تھا، ہر بچے کی ایک دنیا تھی، لیکن کھیل ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی بھی لعب اور لہو ہے، وزینۃ وتفاخر بینکم، جب بچہ بڑا ہوتا ہے، جوان کو دنیا کی زیب و زینت کا شوق پیدا ہوتا ہے، کپڑوں کا شوق، دوسری چیزوں کا شوق، اس میں زیب و زینت کو پسند کرتا ہے، اس کی طبیعت چاہتی ہے اچھی چیز بدن کے اوپر آئے۔ تفاخر بینکم، اور عمر بڑی ہوتی ہے، 1.5 عمر کو پہنچتا ہے، اور جب اس کی وہ خود کمانے لگتا ہے تب اس کے اندر دوسروں کے اوپر فخر و مباحات کہ اس کے پاس ایسا ہے، میرے پاس بھی ایسا ہو یا اس سے زیادہ ہو، میرے پاس اس سے اچھا ہو، یہ تفاخر کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ پھر اور جب بڑھاپا شروع ہوتا ہے تو مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت، یہ 2 چیزیں اس کے اندر جوان ہوتی ہے۔ اب جی چاہتا ہے کہ لڑکوں کے بھی لڑکے اور لڑکیوں کے لڑکوں کو، یعنی نواسوں کو، پوتوں کو دیکھیں، وہ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے بڑے ہوں، اور پوتوں کے بھی نکاح کر لیں۔ آدمی کے دل میں زندگی کی تمنائیں بڑھتی ہے اور زندگی لمبی ہونے کا شوق پیدا ہوتا ہے، تاکہ اولاد کو اور اولاد کی اولاد کو بھی خوشحال دیکھے۔ ان کے لیے پھر یہ ہو وہ ہو، سارے نقشے دنیا کے جیسے لڑکوں کے لیے تھکتے گئے، اب لڑکوں کے لیے بھی آدمی اب چاہتا ہے کہ کچھ اچھی شکلیں دنیا کی قائم کرے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، یہ ہے دنیا۔ بچپنے میں کھیل کود، ذرا بڑے ہوئے جوان ہوئے تو زیب و زینت، اور بڑے ہوئے تو آپس میں فخر مباحات، اور اس سے آگے وہی اموال میں، اولاد کے اندر کثرت کے چکر میں، اسی میں آدمی کی زندگی پوری ہو جاتی ہے، ساری صلاحیتیں آدمی اسی میں صرف کرتا ہے، اپنے آپ کو تھکا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایک مثال سے آگے بیان فرمایا ہے، کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما۔ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی، جیسے بارش کے موسم میں برسات برستی ہے تو اس سے فوراً سبزے اگتے ہیں، اور کسانوں نے اپنے کھیت کے اندر تیاری کر رکھی ہے، تو بارش برسنے کے بعد وہ کھیت کے اندر جتائی کرتے ہیں اور اس میں بیج کی بوائی کرتے ہیں۔ بارش کے پانی سے، کنویں کے پانی کے مقابلے میں جلدی دانے اگتے ہیں، اچھے اگتے ہیں۔ جب کھیت میں دانے اگ گئے تو کسان کو یہ کھیتی بہت اچھی معلوم ہو رہی ہے، وہ روزانہ کھیت میں جاتا ہے اور اپنے کھیت کو ہرا بھرا دیکھ کر، کسانوں کو جب سوئے نکلتے ہیں دانوں میں سے، اسی وقت اندازہ ہو جاتا ہے کہ کھیتی کیسی اچھی ہوگی، وہ اسی سے اندازہ لگاتے ہیں۔ کمثل غیث، اس بارش کی طرح ہے، اعجب الکفار نباتہ، یہاں پر الکفار کہا گیا ہے جو کافر کی جمع ہے۔ کافر لغت کے اندر کسان کو بھی کہتے ہیں، اور کافر اس کو بھی کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کا انکار کرتا ہے اور خدا پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہاں اس کی دونوں تفسیریں کی گئی ہے۔ کسانوں کو جو کھیتی اگی ہے بارش کے پانی سے، یہ بہت بھلی معلوم ہو رہی ہے، ان کے دل کو لبھا رہی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ایمان والا، اگر کسان ایمان والا ہے، وہ تو اپنے کھیت کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ یہ کھیتی اللہ نے اگائی ہے، اس لیے کہ بارش اللہ نے برسائی ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن اگر بے ایمان ہے تو وہ بے ایمان آدمی دیکھ کر اس کو تو فوراً اپنا کمال نظر آئے گا، دیکھو میں نے کیسی کھیتی کی، میں نے کیسی بوائی کی ہے، دیکھو میرا کمال، دیکھو میرا ہنر، میرا کھیت کیسا ہرا بھرا ہے، فلاں کے کھیت میں اتنی زیادہ
اگائی نہیں ہوئی ہے میرے کھیت کے اندر، میرا کھیت کیسا لہلہا رہا ہے، وہ یہ کہے گا۔ تو کافر اس کو اپنا کمال سمجھتا ہے، خدا کی طرف اس کی کوئی توجہ نہیں جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ انعام ہے۔ اعجب الکفار نباتہ، اب یہ اگنے والی کھیتی اور بڑی ہوتی ہے، ثم یہیج، بڑھتی ہے، اور پھر لیکن وہی کھیتی جو بہت ہری تھی اس کے اوپر سے نگاہیں ہٹنے کا نام نہیں لیتی تھی، کچھ دنوں کے بعد جب دھوپ سخت ہوتی ہے وہی سوکھنے لگتی ہے اور بالکل پیلی ہو جاتی ہے۔ کھیت کا رنگ ابھی چند دنوں پہلے بالکل ہرا تھا، سبزہ نظر آ رہا تھا، اب اسی کھیت کے اندر بالکل پیلا پن اور سوکھی ہوئی کھیتی نظر آ رہی ہے۔ کیا ہوا؟ تیز دھوپ نے اس کو سکھا دیا، جلا دیا۔ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا، پھر اس کے بعد وہ بھوسا ہو جاتا ہے۔ اب اس کو کسان کاٹتے ہیں یا بعض مرتبہ اس کو جو ہے اس کے اوپر ہل چلا دیتے ہیں، تو اب یہ پورا کچرے کی طرح ہو جاتا ہے، بھوسا بن جاتی ہے۔ وہی کھیتی جو کل نگاہوں کو لبھا رہی تھی، وہی کھیتی جس کے اوپر ہر آدمی کی نگاہ فریفتہ ہو رہی تھی، وہی کھیتی آج سوکھ کر بالکل زرد پیلی ہو گئی اور بالکل بھوسا ہو گئی۔ اس کھیتی کی مثال کو اللہ تعالیٰ، اس کھیتی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو اور دنیا کی مثال کے طور پر بیان فرمایا ہے کہ چاہے یہ بظاہر آپ کو ہری بھری دنیا معلوم ہو رہی ہے اور دل کے اندر جگہ کر رہی ہے، نگاہوں کے اندر بڑی بھلی اور خوشنما معلوم ہو رہی ہے، لیکن اس کا انجام بھی وہی ہے جو کھیتی کا ہے۔ یہ بہت جلد دنیا ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اور بہت جلد یہ بھوسے کی طرح ہو جائے گی، اس کو بقا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اس دنیا سے ایک طبقہ وہ ہے جو دھوکہ نہیں کھاتا اور اس دنیا میں رہ کر اللہ کو یاد کرتا رہتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرتا رہتا ہے۔ اس آدمی کے لیے یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی رضوان، اس کی مغفرت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی بھی ملے گی، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ملے گی، لیکن عذاب شدید بھی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا سے دھوکہ کھایا، اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بجائے پورا کرنے کے منہ موڑا۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ متاع الغرور ہے اور دھوکہ وہاں پر کھائیں گے جب اس کا بدلہ ملے گا عذاب شدید کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اس آیت کو اللہ رب العزت ختم فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہہ کر، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ متاع کے معنی بہت معمولی سا سامان جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ روٹی بناتے وقت عورتیں روٹی بنانے کے توے کو پکڑنے کے لیے، صفائی کے لیے جو کپڑا رکھتی ہے اور وہی کپڑا روزانہ استعمال ہوتا ہے، بے قیمت، بہت کالا سا، اس کپڑے کو عرب کے دیہات کی زبان کے اندر اس کو متاع کہتے ہیں۔ اب اس کی کیا قیمت؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا سامان ہے یہ، اور دھوکہ وہی اٹھاتا ہے، دھوکہ وہی کھاتا ہے جو دنیا کو صحیح جگہ استعمال نہیں کرتا۔ ہمارے علماء نے دیکھیے یہ آیت سورہ حدید کی 20 نمبر کی آیت ہے، ختم ہوتی ہے، اس کے بعد 21 نمبر کی آیت میں وہی مضمون ہے جو پہلی رات کو بیان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، سابقوا، آگے بڑھو تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف، یعنی اس کی مغفرت کو پانے کے لیے، اس کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ مسابقہ کہتے ہیں حریفائی،
ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اس نے اتنا عمل کیا مجھے اس سے آگے بڑھنا ہے، یہ اتنی رکعتیں پڑھتا ہے مجھ سے اس سے زیادہ، مجھے اس سے زیادہ رکعتیں پڑھنی ہیں، یہ مسابقہ اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس سے پہلی والی آیت کے اندر آخرت میں دو طرح کے انجام ذکر کیے ہیں، یا تو عذاب شدید ہے یا مغفرت من اللہ و رضوان ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی مغفرت کو پانے کے لیے تم دوڑ لگاؤ، اور ایسی جنت کو پانے کے لیے جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے، جو جنت تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ یعنی توفیق مل گئی کہ جنت کی طلب کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اور دنیا میں جنت کی طلب کے لیے تھک رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سارے مجاہدے برداشت کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں۔ ان دو آیتوں میں ہمیں زندگی گزارنے کا بہت قیمتی سبق دے دیا گیا ہے۔ ایک اور آیت ہے سورہ عنکبوت میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر کھیل کود۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، جینے کے لائق جو زندگی ہے وہ آخرت کی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر موت نہیں ہے، فنا نہیں ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کتنی بھی خوشحالی کی ہو لیکن بہرحال یہ تو ختم ہونی ہے۔ نیک صالح آدمی کو بھی دنیا چھوڑنی ہے، فاسق اور فاجر کو بھی دنیا چھوڑنی ہے، ایمان والے کو بھی دنیا چھوڑنی ہے، اور کافر کو بھی دنیا چھوڑنی ہے، ہر ایک کو دنیا چھوڑنی ہے، فقیر اور غریب کو بھی دنیا چھوڑنی ہے، اور امیر رئیس اور بادشاہ کو بھی یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ حیوان جینے کی جگہ جہاں موت نہیں ہوگی، اگر کسی کو جنت مل گئی ہمیشہ کے لیے جنت میں جیتا رہے گا اور اس کی نعمتوں سے مزے اٹھاتا رہے گا، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کاش کے لوگ اس حقیقت کو جان لیتے، اس کا یقین کر لیتے۔ ہمارے مشائخ نے دنیا کی ایک مثال بیان کی ہے کہ جیسے پہلے زمانے میں بھی ابھی بھی ہوتے سرائے یعنی مسافر خانہ، جس میں پہلے جب پیدل اور جانوروں کے اوپر لوگ سفر کرتے تھے تو ان کے لیے کچھ آرام کرنے کے لیے جگہ جگہ کمرے بنے ہوئے ہوتے تھے، آدمی وہاں ٹھہرتا تھا چند گھنٹے پھر آگے بڑھ جاتا تھا، اس کو سرائے اور مسافر خانہ کہا جاتا تھا، اس میں رکنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ سرائے، ایک آدمی سفر کرتے ہوئے ایک سرائے میں ٹھہرا، ظاہر بات ہے کہ ہر شخص یہ سمجھے گا، تھوڑی سمجھ ہو یا زیادہ ہو، کہ سرائے ہے، یہ میرا اپنا مکان نہیں ہے، لیکن یہ شخص اس سرائے میں بستر خرید کر لا رہا ہے، چارپائی خرید کر لا رہا ہے، برتن خرید کر گھر اس سرائے کے اندر سجا رہا ہے، جیسے اس کا اپنا مکان ہو ایسا سامان اندر بھر رہا ہے۔ سبھی لوگ اس کو بیوقوف سمجھیں گے کہ جناب یہاں چند گھنٹے رہنا ہے اور آپ اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں یہاں سامان لگانے پر۔ اس آدمی نے اپنا سارا پیسہ جو کچھ پاس میں تھا سارا یہاں سرائے کے اندر سامان بھرنے کے اندر لگا دیا۔ گھر پہنچے گا تو اس کے پاس گھر کے لیے تو کوئی خرچ ہے ہی نہیں، جہاں اس کو زیادہ رہنا ہے اس کو بھول گیا، اور جہاں چند گھنٹے رہنا تھا، ایک دن رہنا تھا، اس کو سب کچھ سمجھ لیا، اس کو ہمیشہ رہنے کی جگہ سمجھ لیا۔ اسی طرح جو شخص اپنی خواہشات پر اپنی دولت کو لٹاتا ہے، اپنے پیسوں کو لٹاتا ہے، چاہے جائز خواہشات کے اندر لگاتا ہو، اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو سرائے کے اندر اپنے پیسے لگا رہا ہے اور خرچ کر رہا ہے، اصل گھر کو اور اپنے وطن کو بھولے بیٹھا ہے۔ وہ اسی کو غفلت کہتے ہیں۔ دوسری مثال بیان کی ہے، حاجیوں کے قافلے جب
پیدل چلتے تھے یا جانوروں کے اوپر لوگ سفر کرتے تھے، حجاج کئی ایک ساتھ میں مل کر ایک قافلہ جا رہا ہے۔ ایک آدمی نے اس قافلے میں سے اپنی سواری کو الگ کر کے وہ جنگل میں چلا گیا۔ اس نے کوشش کی کہ اپنی سواری کو اور زیادہ مضبوط کرو، میری سواری ذرا دبلی معلوم ہو رہی ہے، اس کو کھلا پلا کر۔ اب وہ جنگل میں ادھر درختوں کے پتے کھلانے کے لیے اور ادھر چارہ کھلانے کے لیے اپنے جانور کو لے کر جا رہا ہے حج کے سفر میں۔ اس کے ساتھیوں نے اس کو سمجھایا، یہ سمجھتا نہیں ہے، تو قافلے والے تو آگے بڑھ گئے اور یہ اکیلا جنگل میں ہے، آج ادھر جا رہا ہے اپنے ایک جانور کو چرانے کے لیے، ادھر کل ادھر پرسوں ادھر، قافلے سے بہت پیچھے ہو گیا۔ جنگلی درندے نے آ کر اس کے جانور کے اوپر حملہ کیا اور اس جانور کو، سواری کو چیر پھاڑ کر کھا گیا۔ اس آدمی پر بھی حملہ کیا، یہ بھی وہیں اس کا قصہ تمام ہو گیا۔ یہ مثال ہے، جس آدمی نے اپنی منزل کو بھلا کر صرف دنیا ہی کو، یہاں پر لکھا ہے کہ انسان کے لیے، انسان کی روح کے لیے اس کی سواری اس کا جسم ہے، یہ جسم سواری ہے اور اس کی روح یہ سوار ہے۔ اگر انسان نے اپنے جسم کی آرائش اور اس کی زیبائش کے اندر ہی اپنی زندگی ختم کر دی، اپنا مقصود اور اپنا نصب العین اسی کو بنایا کہ میرے جسم کو راحت کیسے پہنچے، کیسے میرا جسم اچھا بنے، توانا بنے، میرے کپڑے اچھے ہو، میرے جسم کے اوپر کون سا لباس اچھا جچتا ہے، اسی کی فکر کے اندر کون سا کھانا مجھے لذیذ معلوم ہوتا ہے، اسی کی تلاش کے اندر کبھی ادھر اور کبھی ادھر، ساری دولت اسی میں لٹا رہا ہے۔ اپنی منزل جو آخرت ہے وہاں کا سفر اس نے روک دیا۔ پھر یہی ہوگا کہ ملک الموت جب زندگی ختم ہوگی، ہمیں نہیں معلوم کسی کو کہ ہماری زندگی کس دن ختم ہونے والی ہے، جوانی بھی پوری ہوگی یا نہیں، ادھیڑ عمر کو بھی ہم پہنچیں گے یا نہیں، ملک الموت آ جائیں گے تو یہیں پر سارا قصہ ختم ہو جائے گا، روح اور جسم دونوں الگ ہو جائیں گے۔ ملک الموت روح کو قبضہ کر کے لے جائیں گے اور جسم کو لے جا کر لوگ قبرستان میں دفن کر دیں گے۔ وہ اللہ تک پہنچنا تھا، وہ حجاج تو اللہ کے گھر تک پہنچ رہے ہیں اور یہ راستے میں اس کا قصہ تمام ہو گیا۔ ایک تیسری مثال اخیر میں عرض کر دو۔ ایک شخص نے اپنے گھر پر مہمان کھانا بنایا ہے، مہمان کھانے میں اس نے سب چیزیں مہمانوں کے لیے ضرورت کا سامان رکھا ہے، معزز مہمان گھر میں آئے ہیں، میزبان نے مہمانوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے ایک طباق میں کچھ خوشبودار پھول رکھے اور عطر کی شیشی بھی رکھی اور دوسری کچھ خوشبوئیں رکھی، اور اس نے متعدد مہمان تھے تو مہمانوں میں سے پہلے نمبر کے مہمان کو پیش کیا۔ ہر آدمی سمجھے گا کہ بہت سارے مہمان ہیں اور ایک طباق ہے اور اس میں خوشبو رکھی ہے، تو یہ ہر ایک کے پاس باری باری یہ طباق گھومنا چاہیے، جس کے سامنے پیش کیا جائے پھول کو سونگھے گا اور عطر کی شیشی کو کھول کر جتنی چاہے اپنی خوشبو لگائے، پھر اس طباق کو دوسرے کے سامنے پیش کرے گا، تیسرے کے سامنے پیش کرے گا۔ لیکن پہلے مہمان محترم نے اس طباق کو لیا اور اس کو اپنے بغل کے اندر دبا دیا، کیا ہوگا؟ دوسرے مہمان اور میزبان اس کو بیوقوف سمجھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ جناب شاید کہیں مہمان بن کے کبھی زندگی میں گئے نہیں ہیں، یہی سمجھیں گے۔ اب ان کو ادب سکھایا جائے گا کہ صاحب یہ خوشبو آپ کو جتنی خوشبو لگانی ہے اس کے لیے طباق پیش کیا گیا ہے، پھولوں کو سونگھنا ہو سونگھ لیجئے، پھر دوسرے کو دیجئے، پھر دوسرا مہمان تیسرے کو دے گا، اس کو گھمانا ہے، اس کا گشت کرنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو ساز و سامان ہم کو دیا ہے، یہ دنیا کا ساز و سامان برتنے کے لیے دیا ہے، عارضی طور پر اور چند دنوں کے لیے دیا ہے۔ یہ طباق ہے جس میں سب چیزیں ہیں، اچھی اچھی دکھنے والی چیزیں ہیں، خوشبوئیں ہیں، لذتیں ہیں، لیکن یہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے اور ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ تو گھومنے والی چیز ہے۔
آج ہمارے ہاتھ میں ہے، کل دوسرے کے پاس جائے گی. آج ہم مکان کے مالک ہیں، کل اس مکان کے مالک ہمارے وارثین ہوں گے. ہم ہمیشہ اس کے مالک رہنے والے نہیں ہیں. یہ روپیہ بھی ہمارے پاس جو آتا ہے، جس کو ہم مال اور دولت کہتے ہیں، اس کی بھی تو حال، اس کا حال کیا ہے؟ یہ جب تک دوسرے کے پاس جاتا نہیں ہے ہم کو نفع نہیں پہنچاتا. عربی میں اس کو مال کہتے ہیں، اور عربی میں مال ہے یمیلو کے معنی ہے دوسرے کی طرف مائل ہونا. دوسرے کے پاس جاتا ہے تو ہمیں کچھ معاوضہ اس کے بدل میں کچھ ملتا ہے. دکاندار کو آپ پیسے دیتے ہیں جس کو آپ مال کہتے ہیں، تو وہ اس کے عوض میں آپ کو چیز دیتا ہے. بس یہ سب چیزیں ہیں میرے بھائیوں سمجھنے کی کہ دنیا میں تو رہنا ہے. اور جیسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا، دنیا کا روپیہ پیسہ، دنیا کی مال اور دولت، دنیا کے مکانات، دنیا کے اسباب، یہ قطعاً گناہ کی چیزیں نہیں ہیں. ہاں ان کو اپنا مقصد بنا لینا اور اس کو سب کچھ سمجھنا، آخرت سے غافل ہو جانا، یہ ہے دھوکہ. اس دھوکے سے بچنا یہ ساری بات کا مقصد ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس دھوکے سے بچائے. اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس سے بچنے کا آسان طریقہ ہے کہ آدمی دنیا کی ناپائیداری کو سوچے، موت کو یاد کرے، اور موت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آدمی جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے اوپر طبیعت نہ چاہے پھر بھی عمل کرے، ناگواری چاہے پیش آئے، لیکن اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کی عادت بنائے، اطاعت کو اپنا شعار بنائے. اور تیسری چیز جو ہمارے مشائخ نے لکھی ہے وہ یہ کہ آدمی دنیا کے اندر رہتے ہوئے لمبے لمبے منصوبے نہ بناوے، لمبی امیدیں قائم نہ کرے، بلکہ ہمیشہ یہ مستحضر رکھے کہ معلوم نہیں کس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے اور مجھے یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑے. اس لیے مجھے جو کچھ کرنا ہے وہ آخرت کے لیے کرنا ہے، یہاں تو بقدر ضرورت رہنے کا میں سامان کروں. اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے ہم کو، اور آخرت کو اپنا مقصد بنا کر جینے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.